پوری دنیا میں بغیر کسی شر اور بغیر کسی ہلڑ مچائے گے، گڑبڑ کیے گے، دنگا فساد کے، حق تعالی شانہ کلمہ خیر کو، کلمہ طیبہ کو پھیلاتا چلا جائے گا، اس کے اثرات منتقل ہو جائیں گے۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھ رہی ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس مبارک عمل کے اثرات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنے زیادہ اثرات اور بڑھتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ قربانیاں ہوں گی اتنی زیادہ ہدایت اور عام ہوتی چلی جائے گی، جتنے زیادہ جان و مال ہم لگائیں گے، وقت لگائیں گے اور لگاتے رہیں گے، حق تعالی شانہ اتنا زیادہ اور ہدایت کے فیصلے فرماتے رہیں گے۔ بزرگوں کا تجربہ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی فہم یہ ہے کہ حق تعالی شانہ ہی ہادی ہیں، ہدایت دینے والے تو اللہ پاک ہی ہیں۔ ہدایت کے فیصلے بندوں کو جو محنت کی ذمہ داری دی گئی ہے ان کی قربانیوں پر فرماتے ہیں۔ جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے، جد و جہد ہوتی ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہدایت کے فیصلے آتے ہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو اعمال بندوں کے جا رہے ہیں وہ چونکہ گناہ ہی ہیں، وہ خطائیں ہی ہیں، فیصلے جو آ رہے ہیں تو وہ عذاب کے، سزاؤں کے، تعزیرات کے، تعذیب کے ایسے فیصلے آ رہے ہیں۔ جیسی چیزیں اوپر کو جاتی ہیں ویسی چیزیں اوپر سے نیچے کو آتی ہیں۔ جب ہدایت کی محنت اوپر جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے جو ہے نا وہ نیچے بھیجنا شروع فرما دیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو بھائیوں، ہمارے گھر کا ہر فرد، ہم میں سے ہر ساتھی مسلسل اللہ کے راستے میں دور و دیر کے لیے جانے والا ہو جائے، اور یہ پوری امت کی فکر کو لے کے جانے والا ہو، کیونکہ سرکار تو آخری نبی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، پورے عالم میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دین کی اس امانت کی منتقلی کی ذمہ داری مجھ اور آپ کے کندھوں کے اوپر ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یعنی ہم اس کے اہل ہیں، ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کام کو کرنا ہوتا ہے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی اہلیت کے مطابق، اپنے اپنے دائرے کے مطابق۔ بڑا آدمی بڑے اعتبار سے کرے گا، بڑا عالم بڑے اعتبار سے کرے گا، بڑا بزرگ بڑے اعتبار سے کرے گا، کوئی عالم ہے تو اپنے علم کی سطح سے کرے گا، کوئی بزرگ ہے تو اپنے بزرگی کی سطح سے کرے گا۔ ہم معمولی سیدھے سادے امتی ہیں تو ذمہ داری ہم پر بھی ہے ہماری سطح کے اعتبار سے۔ اسی وجہ سے ہمیں محدود دائرہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 6 نمبر ہے، ان صفات کے مذاکرے کے ساتھ میں دین کی دعوت اور دین کی محنت کرتے رہو۔ ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ تم قرآن شریف لے کے کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد بیان کرنا شروع کر دو، تم بخاری شریف لے کے کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بعد تشریح کرنا شروع کر دو، تم کو اختیار ہے کہ اسلام کا فلسفہ سناؤ، نماز کا فلسفہ سناؤ، زکوٰۃ کا فلسفہ سناؤ، اسلامی حدود اور تعزیرات کے فلسفے بیان کرو، جو منہ کو آیا وہ ویسا نہیں ہے۔ چونکہ ہماری حیثیت چھوٹی ہے اور امت مسلمہ میں عمومیت غلبہ ایسے ہی کا زیادہ ہے، بڑے لوگ تو اپنی ذمہ داری خود ہی سمجھیں گے، وہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ایک ایسا کام، ایسا سرکل دیا جائے جو بنیادیں ہوں دین کی، جس کو سب کی ضرورت ہو اور جس کی ضرورت اتنی عام ہو کہ سب کے نزدیک مسلم ہو، اور جس میں کسی قسم کا اختلاف اور انتشار نہ ہو۔ بس اس محنت کو لے کے عام ہوتے چلے جاؤ، اس کے بعد کی جو چیزیں سامنے آتی رہیں گی وہ لوگ علماء سے رجوع ہو کے حل کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک دیندار ہو جائے گا تو اپنے بچوں کی دینداری کی فکر اس کو آئے گی، بچوں کی دینداری بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے آئے گی، تو دینی تعلیم و تربیت کی طرف جب متوجہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو علماء سے رجوع ہونا پڑے گا، دینی اداروں سے رجوع ہونا پڑے گا۔ جب ایک آدمی دینی فکر لے کر آئے گا تو اس کو نماز کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر لاحق ہو جائے گی، اس کو مسجد کی بھی فکر ہونا ضروری ہو جائے گا۔ مسجد کے انتظام کے واسطے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک امام بھی چاہیے، مؤذن بھی چاہیے، ایک عالم بھی چاہیے، سارے فکریں شروع ہو جائیں گی۔ جب آدمی دین کی فکر لے کر آئے گا اور اس کو اپنے تزکیے کے بارے میں بہت سی چیزیں ستائیں گی اور اس کے اندر بہت سی بیماریاں انگڑائیاں لیتی ہوئی اس کو نظر آئیں گی، جس کا حل اس کو سوائے اس کے کہ کسی سے مشورہ لے اور کسی کے سامنے اپنے حالات زندگی رکھے، حل نہیں اس کو نظر آئے گا، یقیناً کسی اللہ والے کا دامن پکڑ کے اس سے مشورہ لے گا وہ۔ اصل بات یہ ہے کہ بنیادیں ایسی ہوں کہ جس میں دین مستحکم ہو جائے، بنیادیں قائم ہو جائیں گی تو تقاضے اس کے بعد آتے ہی رہیں گے۔ پہلے پلر ہیں، اس کے بعد چھت ہے، پھر اس کے بعد تقاضے ہیں۔ ڈائننگ روم ایک تقاضا ہے، کچن ایک تقاضا ہے، باتھ روم ایک تقاضا ہے، یہ تقاضے کہلاتے ہیں۔ لیکن پلر کھڑے کر دینا یہ پلرز ہیں، اس کے بعد تقاضے آتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ بزرگان دین کہ تم دین کے ان بنیادوں پر محنت کرو، اپنی ذات پر بھی، اور ان بنیادوں پر محنت کرو پوری امت مسلمہ میں، تاکہ جب دین کی یہ بنیادیں امت مسلمہ میں مضبوط ہو جائیں گی تو پھر دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو لینے والی فہم بھی ان کے بعد آ جائے گی، پورا کرنے کی فہم بھی آ جائے گی، اور استعداد کی بقدر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس کو پورا بھی کر لے گا۔ اس لیے پوری امت مسلمہ میں میرے دوستو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دین کی ایک محنت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی بھرپور قدر کرنا اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ اس کے لیے مال لگانا یہ بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے وقت لگانا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو مال اور جان وہ اللہ پاک دی ہوئی چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال کو ہمیں دیا، پھر ہم سے ہمارے مال کو خرید چکا ہے۔ جتنا دیتا ہے اتنا خریدی میں شامل ہو جاتا ہے، جتنا مال ہمارے پاس آتا ہے
جیسے کمپنی کا مال پہلے سے خرید لیتے نا، بھائی تم 1 لاکھ جوڑے بنا دو، کسی فیکٹری میں جہاں پر کپڑے بنتے ہیں ریڈی میڈ، وہاں پر 1 لاکھ کا آرڈر آ گیا، تو اب جتنا بنتے جاتا ہے وہ آلریڈی بکائی میں شمار ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جو مال اللہ پاک ہمیں دیتا رہتا ہے، دیتا جا رہا ہے، وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اللہ کا حوالے ہوتا رہتا ہے وہ۔ اور جو ہمارے پاس عمر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ ہی کی دینی ہوئی جان ہے، عمر ہے، وہ اللہ نے خرید لی، اور یہ ایمان والے کے ساتھ میں اللہ کا معاہدہ ہے۔ اوفوا بعہدی، اللہ نے فرمایا میرے وعدے کو پورا کرو۔ اور وعدہ کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے لیے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے خرید لیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ۔ یہ بیچ کے حصے کا ترجمہ نہیں کرتا، آپ خود بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے کہ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دے خوش ہو جائے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے جو معاملہ جو ڈیل میرے ساتھ کی ہے اس کے ساتھ تم خوش ہو جاؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اس لیے کہ جس سے تم نے ڈیل کی ہے وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ جس نے اس ڈیل کو مکمل کر لیا اس کو تو بڑی کامیابی مل گئی، وہاں غدر نہیں ہے، وہاں دھوکہ نہیں ہے، وہاں نظر اندازی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شاکر ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ پاک شاکر ہے، اللہ قدردان ہے۔ شاکر سے معنی شکریہ ادا کرنے والا ایسا نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف جب شکر منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی قدردانی کے ہیں کہ ہر ایک کی پوری محنت کی پوری قدر کی جائے گی۔ تو جان اور مال میرے دوستوں یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس جان کو خرچ کرنے میں 50 رکاوٹیں آدمی محسوس کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آدمی کو ہمت کرنا ہے، مجھے اور آپ کو ہمت کرنی ہے۔ اس جان کو لگانے میں آدمی کی 1000 ہیلے نفس کرتا ہے، مگر ہمت کرنی ہے۔ ہمارا نفس نہیں چاہتا کہ ہم جماعتوں میں جائیں، پیسوں میں گنجائش بجائز نظر نہیں آتی کہ ہم جماعتوں میں لگائیں، ویسے حساب ڈال کے بیٹھو مہینے بھر کا کہ یہاں اتنا گیا، وہاں اتنا گیا، وہاں اتنا گیا، وہاں اتنا گیا، 10-10 ہزار روپے ایک متوسط گھرانے میں گوشت کو چلے جا رہے ہیں۔ گوشت کھان 10 ہزار کا گوشت کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کے لیے نہیں لگتا، اللہ کے دین کے لیے نہیں لگتا۔ تو مال خرچ کرنے میں آدمی مختلف جگہوں پہ تلاش کر لیتا ہے، وہاں اس کو محسوس نہیں ہوتا۔ دین کے لیے خرچ کرو تو دین کے لیے میں کیسا خرچ کروں، وقت لگاؤ، دنیا کے لیے اتنا وقت لگاتا ہے بندہ، اتنا لگاتا ہے، جس کے دین کے لیے وقت لگائے مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت جیل میں گئی، قیدیوں سے بات کر رہی تھی تشکیل کی، تو قیدیوں کو ذہن بنا رہے تھے کہ جب تم جیل سے نکلو تو تھوڑے دن اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ ایسے ذہن بناتے بناتے ایک قیدی سے پوچھے کہ تو کتنے سال سے ہے، تیرے کو جیل کتنے سال کی ہوئی؟ تو نے بولا میرے کو جیل 10 سال کی ہوئی، مرڈر کا کیس تھا، بولے قتل کا کیس تھا، میرے کو جیل 10 سال کی ہوئی۔ تو بولے اب کتنے سال ہو گئے؟ تو بولے 7 سال ہو گئے، 3 سال تو یوں نکل جاتے۔ بولی ایسے چٹکی بجا کے بولا 3 سال تو یوں نکال دوں گا۔ تو اس کو بولے کہ جب تم 3 سال کے بعد میں جیل سے چھوٹ جاؤ تو 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کر لو۔ تو فوراً کیا بولا، 4 مہینے ارادہ کر لوں ابھی۔ تو 4 مہینے کی جب بات آئی تو فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ یہ امپاسبل ہے، ہو نہیں سکتا یہ۔ اور 3 سال جو بقیہ بچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مرے گا جیئے گا، وہ 3 سال تو یوں نکل جاتے ہوئے۔ اور ہے کتنے سال سے ہوئے؟ تو 7 سال سے پڑا ہوا ہے وہاں، کیونکہ 10 سال کی سزا تھی۔ میرے دوستو بھائیو، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو طبیعت ایسے بہانے بناتی ہے، نفس ایسا کنفیوز کرتا ہے، ایسا بخالت دکھاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کی بخالت سے بچا دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نفس میں ایک بخالت ہے، ایک ہے بخالت دوسروں کے اوپر ظاہر کرنے سے، ایک نفس کی اپنی ایک بخالت ہے، اپنے لیے بچا لینے کی، اپنے لیے بچاؤ کرنے کی جو ایک بخالت ہے، جس کو شح نفس کہتے ہیں، وہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ نہ جان لگا سکتا بندہ، نہ مال لگا سکتا بندہ، نہ صلاحیتیں لگا سکتا بندہ، نہ اپنا فن کسی دوسرے کو دے سکتا بندہ۔ یہ سب شح نفس میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اس کمزوری سے بچا دیا گیا میرے وہ کامیاب ہو جائے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس لیے ہمارے بڑے فرما رہے کہ جان کو اللہ کے راستے میں لگانے کی عادت ڈالنا ہے۔ یہ بھی عادت کی چیز ہوتی ہے، سفر کی عادت نہیں ہے، مسجدوں میں رہنے کی عادت نہیں ہے، نیچے سونے کی عادت نہیں ہے، وقت بے وقت کھانے کی عادت نہیں، کچا پکا کھانے کی عادت نہیں ہے، تو تیار ہوتا آسانی سے۔ عادت اگر پڑی ہوئی رہی تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں سفر کرنے کی عادت ہونا ہے،
محنت پھرنے کی عادت ہونا، پیسے لگانے کی عادت ہونا ہے۔ اسی واسطے اللہ کے راستے میں پیسے لگانے کی ترغیب، مال خرچ کرنے پر جو ملتا ہے اس کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے۔ وقت لگانے کی ترغیب، جان لگانے کی ترغیب، کہ خالی اللہ کے راستے میں گرد و غبار آدمی کو چلنے پر لگتا ہے تو اس کو اللہ پاک اتنا محبوب فرماتے ہیں، اس کی وجہ سے اس بندے پر اتنا بڑا فضل فرمائیں گے کہ جس پر گرد و غبار لگ گیا اس گرد و غبار کو اور جہنم کے دھوئیں کو جمع ہونے نہیں دیں گے۔ کہ بھئی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے راستے کا گرد و غبار لگا ہے، یہاں جہنم کا دھواں بھی نہیں لگ سکتا سوائے کہ جہنم کی آگ لگ جائے۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستو۔ جو آدمی چلے گا اس قدم قدم پر ثواب ہے، جو وادی طے کرے گا، جو جنگل طے کرے گا اس پر ثواب ہے، آدمی کی سواری جس جنگل کو طے کرے گی اس پر ثواب ہے، آدمی کی سواری جس چارے کو کھاتی ہے اس کا ثواب ہے، آدمی کی سواری اللہ کے راستے کے سوار کی سواری جو لید کرتی ہے اس پر ثواب ہے۔ حدیث شریف کے اندر اللہ کے راستے میں جانے میں جو آدمی تعاون کرے اس کا ثواب ہے۔ من جہز الغازی فقد غزا، جس نے اللہ کے راستے میں جانے والے کو تیار کیا اس کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملتا ہے، سامان فراہم کیا اس کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں جانے کا ثواب ملتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے، اس کی عمل کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اس کے سبحان اللہ ایک سبحان اللہ نہیں رہے گا، اس کی نماز ایک نماز نہیں ہے، اس کی نماز 10 نمازوں کے برابر نہیں ہے، سب کے جیسا۔ بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جانے والے برابر نہیں ہوں گے۔ لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وکلا وعد اللہ الحسنی، یہ بھی عجیب بات اللہ نے فرما دی ہے کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل محروم رہے گا، ویسا بھی نہیں، لیکن جو جانے والا ہے اس کی فضیلت اپنی جگہ پر۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، وکلا وعد اللہ الحسنی کے بعد یہ آئے وکلا وعد اللہ الحسنی، ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے کہ بالکل اس کو یہ مت سمجھو کہ انہیں بالکل ہی بیکار ہے، نہیں ہے، انہیں اپنی جگہ ہے جو بھی ہے، لیکن جو جانے والا ہے اس کی خاص فضیلت ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، فضیلت دی اللہ تبارک و تعالی نے محنت کرنے والوں کو بیٹھنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیمہ، اجر عظیم کے ساتھ، ان کا اجر الگ ہے، ان کا برتاؤ الگ ہے، ان کی مغفرت کا سامان الگ ہے، ان کے اسباب الگ ہیں۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، ہمت اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھو پوری دنیا آج پلک رہی ہے، سسک رہی ہے، مادیت کے طوفان کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، مادیت کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، بے ایمانی کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، غیر تو غیر ہے، اپنے بھی جا رہے ہیں، اپنے بھی فتنوں کے اندر مبتلا ہیں، اپنوں پر بھی فتنوں کی یلغار ہے، شیطان نے اپنی جال بچھا دی ہے، دجال نے اپنے دجالی فتنے بھیجنے شروع کر دیے۔ آج پوری دنیا کے اندر افراتفری پھیلی ہوئی ہے، عقیدوں کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، کمائی کے نقشوں میں، کھانے پینے میں، خوشی اور غم میں، یہاں سے وہاں تک طوفان بدتمیزی پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں امت مسلمہ کی ہمدردی، بھلائی، ان کا اچھا چاہنا، ان سے محبت کا تقاضا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ان کے اکرام کا تقاضا، حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے ان کا جو حق ہم پر ہے، ایک امتی کا دوسرے امتی پر حق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میرے دوست ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہو، جس زبان کا بولنے والا، جس نسل سے تعلق رکھنے والا، جس حیثیت کا بھی ہے، وہاں تک ہم پہنچے اور اس کو اس کلمہ نماز کی محنت سے واقف کرائیں، اس کی دعوت دیں، اس کی ترغیب دیں، اس کے لیے آمادہ کریں، اس میں محنت کریں، تاکہ ہمارا یقین بھی کامل ہو جائے اور ان تمام بھائیوں کا بھی یقین کامل ہو جائے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہان میں میرے دوستو سعادت اور خیر کے فیصلے فرما دیں گے۔ اس لیے ہمت کرو کہ انشاءاللہ ضرور بھی ضرور ہم ارادے کریں گے اور اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ سب تیار ہو بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر دے، قبول فرمائے، آسان فرمائے، ارادہ فرمائیے۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں چھوٹے اور بڑے جتنے گناہ سرزد ہو گئے ہوں، دانستہ ہوں یا نہ دانستہ، جن کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اے پاک پروردگار اپنے کرم سے ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ کی صفت آپ معاف کرنے کی ہے۔ اے اللہ آپ مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں، مہربانی فرما کر پروردگار ہم تمام کی مغفرت کا